جی صدیق آپ کیا کہیں گے؟ کنٹروورسی بنتی چلی جا رہی ہے لیکن جو اصل بات ہے کہ 90 دن کے الیکشن وہ کہیں کھو گیا ہے. دیکھیں اس وقت پہلے بھی ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ اس وقت جتنے بھی سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جو جہاں بیٹھے ہیں، جس فورم میں بیٹھے ہیں، جس ادارے میں بیٹھے ہیں، وہ سب اس وقت ایک پیج پر ہیں اور ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، بلکہ 90 روز میں کیا یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. یہ بڑی کلیئرٹی ہے. 90 دن میں تو آپ چھوڑ دیں، یہ اکتوبر میں بھی نہیں ہونے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا یہی پلان ہے کہ یہ ایمرجنسی پروویژن کو لگا کر اور یہ 1 سال کے لیے پارلیمنٹ کی مدت کو ایکسٹینڈ کریں گے، قومی اسمبلی کی مدت کو ایکسٹینڈ کریں گے. الیکشن انہوں نے نہیں کرایا اور اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آگے انارکی نظر آ رہی ہے، فساد اور کیوس نظر آ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. ابھی تو آپ بینچ بننے دیں، اس میں بھی بڑی چیزیں ہوں گی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس نے کل آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن نے کہا تھا یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اس کے بعد بہت سرزنش ہوئی الیکشن کمیشن کے کچھ ذمہ داران کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے، آپ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ اب ہمارے سامنے یہ معاملہ آ رہا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ تھا تو پہلے عدالت فیصلہ کرے خود کہ 4-3 کا فیصلہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا، یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن دوبارہ عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہے اور کچھ اور اعتراضات بھی، کچھ اور چیزیں بھی. اصل بات یہ ہے کہ شریف خاندان کامیاب ہو گیا ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے میں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں ایز اے پاکستانی ہم سب کے لیے پریشانی کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اب یہ معاملات اگلے کئی برسوں تک جاری رہیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دونوں سائڈیں ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں جو ججز کی ایک آپس میں تقسیم جو ہو چکی ہے اس میں ایک سائڈ کا جج چیف جسٹس بنے گا، پھر دوسری سائڈ کا بنے گا، پھر پہلی سائڈ کا بنے گا، پھر دوسری سائڈ کا بنے گا. پھر ایسے اگر چلنا ہے تو پھر جب قاضی فائز عیسی صاحب آئیں گے تو پھر جن کے ساتھ آج قاضی فائز عیسی صاحب اور ان کا گروپ کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ وہی کریں گے. پھر آگے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، پھر دوسری سائڈ، پھر ادھر سے منیب صاحب آئیں گے، پھر وہ. تو یہ ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں الٹیمیٹ چیزیں جاتی ہیں، جو فیصلے کرتا ہے، وہاں پہ اتنی شدید لڑائی ہو گئی ہے اور اتنی شدید تقسیم ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو سماج سے روکنے کے لیے ایک اور بینچ نے فیصلہ دے دیا. ایک دن اختلافی نوٹ آ گیا، اس کی تفصیلی فیصلہ آ گیا. تو ایک دن جناب ایک جج صاحب نے ریمارکس دیے، صورتحال واضح ہو گئی. اگلے دن انہوں نے آ کے اپنے ریمارکس پہ یوٹر لے لیا، اپنے وضاحت پہ. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں تو اپنی بات پر قائم ہوں. یہ تقسیم ایز اے پاکستانی ہمارے لیے پریشان کن ہے، چاہے وہ یہ گروپ ہو چاہے وہ گروپ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے میں شریف خاندان کامیاب ہو گیا ہے اور وہ تمام قوتیں جو جو غیر آئینی اقدامات کرتی ہیں، وہ تمام قوتیں جو جمہوریت سے خائف ہیں، وہ تمام قوتیں جو اپنا جو قبضہ ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں سسٹم کے اوپر، ان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس طرح سے ججز کو آپس میں لڑوا کر اور چیف جسٹس پاکستان پر دباؤ اس حد تک بڑھا دیا گیا ہے کہ آپ اگر 90 دن میں الیکشن کا فیصلہ دیں گے تو پھر ہم اس سے بھی آگے جائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.